بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ سونے کا حمالیہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ قوموں کے عروج و اقبال اور تہذیب و ثقافت کی بقا کے لیے تعلیم، دعوت اور تربیت انتہائی ناگزیر ہے۔ ان تینوں کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ افراد کی تربیت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے تعلیم و دعوت کی کلیدی اہمیت ہے۔ تعلیم کے بغیر دعوت و تربیت یقیناً ناممکن ہے، اور تربیت کے بغیر دعوت و تعلیم لا یعنی ہے۔ تعلیم دینے والے کو معلم، دعوت دینے والے کو داعی اور تربیت کرنے والے کو مربی کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کے مفہوم کو سمجھنا بھی مثالی افراد سازی اور شخصیت سازی کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز تعلیم، یہ علم سے ہے، جس سے مقصود ہے کسی کے بارے میں معلومات لینا، کسی تہذیب و نظریے کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرمائے۔ دوسری چیز دعوت ہے، یہ الدعاء سے ہے، جس کا معنی النداء، پکارنا، صدا لگانا، آواز لگانا اور دعا کرنا ہے۔ دعوت سے مقصود ہے جو انسان نے علم حاصل کیا ہے، جو اسے معرفت حاصل ہوئی ہے، اس کی آگے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، تلقین کرنا، حاصل کیے گئے علم کو آگے پہنچانا، لوگوں تک ربانی پیغام کو پہنچانا۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ دعوت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہا الدعوۃ الی الایمان باللہ تعالی والایمان بالرسل جمیعا وبما جاءوا بہ۔ اصطلاح میں اور شرعی مفہوم میں دعوت دین سے مقصود ہے اللہ رب العزت پر ایمان کی لوگوں کو دعوت دینا، انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان کی طرف لوگوں کو بلانا، اور انبیاء کرام علیہم السلام جو پیغام لے کے آئے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی لوگوں کو دعوت دینا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا احکامات، شرعی ہدایات سے لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں تک رب تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دیں۔ تیسری چیز تربیت ہے۔ لفظ تربیت ربا یربی سے ہے، جس کا معنی ہے پالنا، نگہداشت کرنا، رکھوالی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اہداف و مقاصد، تجربات اور مشاہدات کی بنا پر اہل علم و معرفت نے تربیت کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ علماء دین، قدیم فلاسفہ اور جدید ماہرین علم و فن نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی ہے۔ مشہور فلسفی افلاطون کا کہنا ہے ان التربیت ہی ان تضفی علی الجسم والنفس کل جمال و کمال ممکن لہا۔ جسم اور روح کی استراحت اور بھلائی کے لیے
تمام طرح کی ممکن سہولیات فراہم کرنا، جبکہ بعض اہل علم اور فلاسفہ کا کہنا ہے ان التربیت ہی اعداد الفرد لیحیی حیاتا کاملتا، افراد کی ایسی شخصیت سازی کرنا کہ وہ مکمل زندگی اطمینان سکون سے بسر کر سکیں۔ معروف مفسر قرآن علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں التربیت هو تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو انتہائی حفاظت نگہداشت کے ساتھ نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ تربیت ہے۔ جس طرح کہ ایک بچے اور درخت کو آغاز سے کمال تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صدقے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو بھی انسان اپنی پاکیزہ کمائی میں سے رزق حلال میں سے ایک کھجور جتنا بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ انسان کے رزق حلال سے کیے گئے تھوڑے سے صدقے کو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ رب العزت اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں۔ کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم کسی جانور کے بچے کو پالتے ہو اور اسے بڑا کرتے ہو۔ حتی تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ صدق دل اور حلال مال سے کیا گیا صدقہ اللہ رب العزت اسے اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی لفظ تربیت 2 دفعہ آیا ہے، ثم یربیہا لصاحبہا، کہ اللہ رب العزت انسان کے کیے گئے صدقے کو پالتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں۔ اور دوسرا کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم کسی جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ تو تربیت کا مطلب ہے پالنا، حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا، زیر کفالت چیز کی، افراد کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے نفع نقصان کا دھیان رکھنا، اور انہیں مصائب مشکلات سے بچانا اور انہیں نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ انسان جانور کے بچے، گھوڑے، اونٹ اور گائے کے بچے کو کس طرح پالتا ہے؟ اس کی تمام طرح کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اسے ہر طرح کی بیماری سے بچاتا ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے بھی سب کچھ اسی طرح کرنا پڑتا ہے۔ والدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا تعلیم فرمائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما، اے اللہ تو ان کا اس طرح خیال رکھنا، دھیان رکھنا جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، میرا دھیان رکھا۔ تو یہاں پر بھی لفظ تربیت میں سے کما ربیانی وارد ہوا ہے۔ تو بچے کس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے اور والدین بچوں کا کس طرح دھیان رکھتا ہے، اس کا اندازہ والدین ہی لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اس آیت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ رب العالمین، یہ لفظ جو رب ہے یہ بھی تربیت سے ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، نگہبانی کرنے والا، رکھوالی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کی رکھوالی کرنے والا ہے۔ تو تعلیم، دعوت اور تربیت، ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ مثالی قیادت سازی اور شخصیت سازی کے لیے تینوں کا ہونا ضروری ہے،
تعلیم، دعوت اور تربیت۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل، کہ قول بات کرنے سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی بات کہنی ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہے یا خود عمل کرنا ہے نیکی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو اس سے پہلے اس چیز کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو القول کسی کو دعوت دینے سے پہلے، والعمل اور افراد سازی کے لیے، تربیت سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے اس سے پہلے علم ضروری ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا، دعوت، تعلیم، تربیت، آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ علم کی اہمیت اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ اسی علم کے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان میں بار بار ان کے بارے میں درس دیا گیا، تلقین کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صورت میں جو امت کو عظیم افراد دیے، اور آپ کے جو تربیت یافتگان تھے اور جو تعلیم یافتہ آپ کے افراد تھے، وہ تمام انسانیت میں مثالی تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی دعوت اور تربیت سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیم کا حکم فرمایا۔ اس سے دعوت اور تربیت میں تعلیم کی ضرورت و اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دین سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔